میرے پاس مادہ ہے ضاد را را. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر حرف را جو ہے وہ ریپیٹ ہوا ہے, اس کی تکرار ہوئی ہے. تو اس اعتبار سے ہمارا یہ غیر صحیح فعل مضاف ہے, اور مضاف زیادہ تر باب ناصرہ سے استعمال ہوتا ہے. پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے, جو میں آپ کو پریکٹس مسلسل اسی کروا رہا ہوں, کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی مادہ آئے اور اس کے بعد بریکٹ میں اس کا باب لکھا ہو, تو پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کا ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ بنا لینا ہے. تو پہلا ماضی کا صیغہ اس کا نارمل جو ہے وہ بنتا ہے ضرارا, اور مضارع کا یضررو. ضرارا یضررو. بسم اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ. اب اللہ کی صفت آگے بیان کی جا رہی ہے, الذی, بسم اللہ الذی لا یضر شیء مع اسمہ. اس کا نام اسمہ, اس کے نام کے ساتھ, اس کے نام کے ساتھ مع اسمہ. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء. اب ترجمہ آپ خود اس کو سامنے رکھیں. فی الارض, اور وہ چیز کہاں ہو سکتی ہے؟ زمین میں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اور نہ ہی آسمان میں. اب دیکھیں اس کو اس طریقے سے بھی ادا کیا جا سکتا تھا, فی الارض والسماء, لیکن وہ زور پیدا نہیں ہونا تھا جو لا کو دوبارہ لانے سے زور پیدا ہوا ہے, کہ نہ زمین میں اور نہ آسمان میں. اور اس کے بعد بڑے خوبصورت الفاظ ہیں, وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ میں نیچے لکھ دیتا ہوں. اور وہ السمیع العلیم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں. بات ساری ہمارے یقین کی ہے. جس درجے میں ہمیں یقین ہوگا اس درجے یہ دعا اثر کرے گی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ جو شخص صبح شام 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھتا ہے, وہ صبح کو پڑھتا ہے تو شام تک, اور شام کو پڑھتا ہے تو صبح تک, وہ ہر قسم کے ضرر سے محفوظ رہتا ہے. تو اس دعا کو بھی یاد کریں, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یاد ہو چکی ہے آپ کو. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. وہ السمیع ہے, السمیع العلیم. اس دعا کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل کریں, اور آپ اس کو بھی اپنی پریکٹس میں لازماً لائیں, اس یقین کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے الصادق, الصادق. مادہ ہے میرے پاس فا را را, باب ہے ضاد. پہلا کام جو میں نے آپ کو بتایا پریکٹس کرنے کے لیے, ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ آپ اس کا بنا لیں. نارمل وہ کیا بنے گا؟ فرارا یفررو, فرارا یفررو. ٹھیک. اب مجھے پتا ہے کہ یہ فعل مضاف ہے. ماضی کے پہلے 5 صیغوں میں میں نے ان دونوں را کو مرج کر دینا ہے. جب دونوں را کو مرج کروں گا تو صیغہ میرے پاس بنے گا فرا. ٹھیک. فرا فرا, فرو, فرت, فرتا,
فررنا، چھٹے سیغے میں جا کے ادغام ختم ہو جاتا ہے. پھر فررتا، فررتما، فررتم، فررتی، فررتما، فررتنا، فررتو، فررنا. ٹھیک. اب دوسرا مضارع کی طرف ہے. مجھے پہلا والا را ساکن چاہیے، میں کیا کروں گا؟ اس کی حرکت پیچھے ٹرانسفر کروں گا. ٹھیک ہے. جب اس کی حرکت پیچھے ٹرانسفر کروں گا تو وہ چلی جائے گی فا پر، زیر فا پر آ گئی. ان دونوں را کو میں نے مرج کر دیا اور اس پر وہ دوسرے را کی حرکت آ گئی کیونکہ پہلا را تو ساکن ہو گیا. تو یہ سیغہ بن گیا آپ کا یفرو. تو اب یہ سیغے بنے فرا یفرو، فرا یفرو، یفرو، تفرو، تفرو، افرو، نفرو، یفرانی، تفرانی، 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 یفرونا، یفررنا. اسی کے میں ادغام نہیں ہوگا. تفرونا، تفررنا، تفرینا. تو یہ ہماری دونوں گردانیں مکمل ہو گئیں. فرا یفرو کے معنی ہوتے ہیں فرار حاصل کرنا. فرار کسے کہتے ہیں؟ بھاگنا. ٹھیک ہے. وہ بھاگے گا، اس کی عربی کیا ہوگی؟ یفرو، وہ بھاگے گا. زید بھاگے گا، یفرو زیدن. ٹھیک. اب یہ بھاگنا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لازم فعل ہے. ٹھیک ہے. زید بھاگے گا. آدمی بھاگے گا، یفر الرجل. جو ہمیں آدمی کی عربی ہمارے علم میں ابھی تک ہے وہ ہے یفر الرجل، آدمی بھاگے گا. لیکن آدمی کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، المرء. یہ بھی آدمی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے المرء، اور اس کی مؤنث بنتی ہے المرأۃ. المرء، المرأۃ. قرآن مجید نے آدمی کے لیے المرء کا لفظ تو استعمال کیا ہے لیکن عورت کے لیے المرأۃ استعمال نہیں ہوا، بلکہ وہ ایک لفظ حدیث میں استعمال ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے. آپ سے اس نے فرمایا ہے کہ الدنیا متاع، الدنیا متاع. چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، کوشش کریں سمجھنے کی، ٹرانسلیٹ کرنے کی. الدنیا متاع وخیر متاعها، وخیر متاعها المرأۃ الصالحۃ. تو بڑی خوبصورت حدیث ہے. حدیث میں المرأۃ کا لفظ استعمال ہے. قرآن مجید نے المرأۃ لفظ عورت کے لیے نہیں استعمال کیا، بلکہ یہاں یہ بھی نوٹ کرتے چلے اضافی طور پہ عورت کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے امرأۃ. امرأۃ. ٹھیک. اور اس کے مقابلے میں مذکر کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے وہ لفظ بھی نوٹ کر لیں، وہ ہے امرؤ. امرؤ مرد کے لیے، عورت کے لیے امرأۃ. قرآن مجید نے یہ دونوں لفظ استعمال کیے ہیں، یہ بھی استعمال کیا ہے، یہ بھی استعمال کیا ہے. لیکن نکرہ آپ کو ملیں گے، الف لام کے ساتھ نہیں ملیں گے. اگر الف لام کے ساتھ استعمال کیا تو پھر المرء استعمال ہوا ہے. اور یہاں ایک بات اور نوٹ کرتے جائے کہ امرؤ اور امرأۃ ان دونوں الفاظ کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے. حمزۃ الوصل سے کیا مراد ہے؟ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب بھی یہ لفظ میری زبان سے آپ سنیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی یہ لفظ حمزۃ الوصل والا لفظ ما قبل ملا کر پڑھا جائے گا تو یہ لکھنے میں رہے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. تو اس وقت یہ الف کی صورت میں لکھا جائے گا. امرؤن ورڈ جو ہے اس کے حوالے سے ایک خاص رول ہے، وہ بھی میں چاہتا ہوں آپ نوٹ کریں، کیونکہ یہ جو آیت ہم کرنے لگے ہیں ابھی سورہ عباسہ کی، اس میں یہ لفظ استعمال ہوگا. امرأۃن کی اگر میں آپ کو تینوں حالتیں کہوں، اعرابی حالتیں لکھیں تو آپ لکھ سکتے ہیں امرأۃن، امرأۃن اور امرأۃن. بالکل نارمل قاعدے کے مطابق. لیکن یہ ورڈ جو امرؤن ہے، جب اس کو ہم حالت نصب میں لکھتے ہیں تو عام طور پہ آپ نے دیکھا ہے
کہ اعراب تبدیل کرتے ہوئے جو آخری حرف ہے اس کی حرکت تبدیل ہوتی ہے، لیکن یہ ورڈ ایک ایکسیپشن ہے کہ اس کا اعراب تبدیل کرتے ہوئے اس کے آخری 2 حرفوں میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ یہ واؤ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا، اصل حمزہ ہے۔ امرؤن، یہ واؤ تو صرف کرسی ہے۔ اب اس کو میں حالت نصب میں لکھ رہا ہوں، دیکھیے گا کیسے لکھتا ہوں۔ امرأن، امرؤن نہیں کہا گیا، عمران، یعنی تبدیلی پچھلے حرف میں بھی واقع ہوئی۔ اب یہاں حمزہ کی کرسی کون آ گیا؟ الف۔ اور جب اس لفظ کو حالت جر میں لکھا جائے گا امرئن، اب حمزہ کی کرسی یا آ گئی کیونکہ پیچھے زیر تھی۔ تو اس لفظ کی ایک خاصیت ہے، اس کو آپ اب قرآن مجید میں دیکھیں گے، یہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے، یہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے، یہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے، تینوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ یعنی سورہ مریم کے اگر الفاظ آپ ذہن میں لائیں، حضرت مریم السلام علیہ کو جب ان کی قوم نے دیکھا تھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھا کر لے کے آئی تھی، وَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ۔ میں لکھ کے دکھاتا ہوں تو زیادہ بات آپ کو کلیئر ہوگی۔ ابھی دیکھیں وہ جو میں نے بات کی حمزۃ الوصل ہے، لہٰذا ملا کر پڑھنے تو لکھنے میں ملے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ امرأ سوء، حمزہ کی دوسری حرکت کہاں گئی؟ وہ چونکہ مضاف کے طور پہ استعمال ہوا ہے تو اعراب ہلکا ہوا ہے، اس لیے اس پہ سنگل حرکت آئی ہے۔ یعنی لفظی ترجمہ اس کا بنے گا کسی برائی کا آدمی، یعنی برا آدمی۔ نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا، وما كانت امك بغیہ، اور نہ تیری ماں کوئی بد کردار عورت تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ الفاظ حالت نصب میں سورہ مریم میں استعمال ہوا۔ اب حالت جر میں استعمال ہوا، اس کی ایگزامپل ابھی آپ کے سامنے آئی ہے، سورہ عباسہ کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں آج۔ یفر المرء، آدمی بھاگے گا، مرد بھاگے گا، اور کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ یوم، اس دن، جس دن، یعنی فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ کان پھوڑ دینے والی، کان بہرا کر دینے والی آواز وہ جب آئے گی، تو یوم یفر المرء۔ قرآن مجید کا ٹیمپو بڑا فاسٹ ہے، وہ تمام سٹیجز کو بڑی تیزی سے بیان کرتا ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے۔ آپ کو یاد ہوگا یہ ہم نے ترکیب اس وقت کی تھی، اس وقت سمپل ہم نے مختلف حالتیں دیکھنے کے لیے، ہو کی حالتیں دیکھنے کے لیے یہ ایگزامپلس میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آج وہ وقت آیا کہ ورک کے ساتھ ہم اس پوری آیت کو کر رہے ہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ ان سب سے بھاگے گا، اپنے بھائی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بیٹوں سے۔ اور کیوں بھاگے گا؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، دیکھیں کل امرئ، ہر مرد، کل کتاب، ہر کتاب، کل مسلم، ہر مسلمان، پڑھ چکے ہیں تفصیل سے۔ تو کل امرئ، ہر مرد، اور کلو سے پہلے لام جارہ لگا ہوا ہے، تو لکل امرئ، ہر مرد کے لیے، لکل امرئ منہم، ان میں سے، شأنُ، یومئذ شأنُ، اس دن ایک فکر ہوگی، ایک ایسی فکر ہوگی، یغنیہ، جو اس کو ان سے بے فکر کر دے گی۔
یعنی اس دنیا کی زندگی میں ہمیں فکر کس کی ہوتی ہے؟ انہی کی فکریں. مجھے آپ بتائیں ایمانداری سے کہ ہم میں سے دنیاوی اعتبار سے اپنی فکر کون کرتا ہے؟ یہ مختلف سٹیجز. کوئی اپنے بھائی کی فکر کرتا ہے اگر اسے بھائی سے پیار ہے، لیکن جب فکر تبدیل ہوتی ہے، فکر بدلتی ہے، تو انسان قربانی دے دیتا ہے. فکر سے مراد اب یہاں ٹینشن ذرا لیں. ٹینشن بڑھتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان اس دنیا میں اپنے بھائی کو فوراً چھوڑ دیتا ہے. محترم ڈاکٹر صاحب نے، استاد محترم نے ایک مرتبہ سورہ عبسہ کے درس میں ان آیات کو اتنی خوبصورتی سے بیان کیا تھا کہ واقعی مزہ آ گیا تھا ان آیات کا، کہ جو لوگ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا فہم عطا کیا ہوتا ہے تو وہ ان آیات کو کس اعتبار سے دیکھتے ہیں. تو بڑے خوبصورت الفاظ انہوں نے کیے تھے. وہی الفاظ ان کے میں آپ کے سامنے کوشش کر رہا ہوں اس مفہوم کو رکھنے کی کہ انسان اس دنیا کی زندگی میں اپنے بھائی کو بڑی جلدی چھوڑ دیتا ہے. ذرا سی فکر ہوتی ہے تو بھائی سے الگ ہو جاتا ہے. لیکن وہ لوگ جنہیں ہم عام طور پہ شریف النفس لوگ کہتے ہیں، وہ لوگ اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑتے. لیکن ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ جب ٹینشن بڑھتی ہے تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے ماں باپ کو بھی اس دنیا کی زندگی میں چھوڑ دیتے ہیں. یعنی وہ ماں باپ جن کے لیے انسان اس دنیا میں بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے بھی آمادہ ہو جاتا ہے، اپنی نوکری چھوڑ دے گا، اپنے بڑے سے بڑا فائدہ چھوڑ دے گا اپنے ماں باپ کے لیے. لیکن فکر بڑھتی ہے تو وہ انہیں چھوڑ دیتا ہے اور وہ فکر آگے آ رہی ہے. فکر کیا ہے دنیاوی اعتبار سے؟ عام طور پر انسان اس دنیا کی زندگی میں اپنی بیوی کو نہیں چھوڑتا. عجیب رشتہ ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ وہ رشتے ہیں ماں باپ کے کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں چھوڑ دیتا ہے. اور یہ رشتہ ایسا رشتہ ہے جسے انسان چاہے بھی تو نہیں چھوڑتا. فکر بڑھ رہی ہے، انسان قربانی دے رہا ہے. ٹینشن تھی، کاروباری ٹینشن ہوئی، نہیں بنی، بزنس الگ الگ ہو گئے. ماں باپ ساتھ ہیں، ٹینشن بڑھ رہی ہے، چھوڑ دیا. یہاں بہت کم آپ کو چانسز ملیں گے کہ اس رشتے کو چھوڑا جائے. لیکن اگر بہت ہی ٹینشن ہو جائے، فکر بہت زیادہ ہو جائے تو انسان اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے. ایک وقت آتا ہے انسان اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے، لیکن اس کو انسان نہیں چھوڑتا. آپ نے دیکھا ہے کہ بیٹوں کے لیے انسان عدالت تک جاتا ہے، ان کے لیے لڑتا ہے کہ میرے بیٹے ہیں، مجھے دلوائے جائے. تو بڑی خوبصورت ترتیب میں اللہ تعالیٰ لے کر آئے ہیں کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. بھاگے گا انسان اس دن اپنے بھائی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بیٹوں سے. یعنی اس ترتیب میں دیکھیں، یعنی بیٹوں تک کو بھی وہ چھوڑ دے گا، انہیں بھی اوائڈ کرے گا. کیوں؟ کیونکہ جو اس دن اسے فکر ہوگی، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، جو فکر اسے اس دن ہوگی وہ فکر اسے ان سب سے بے فکر کر دے گی. لیکن وجوہ یومئذ مسفرہ، بہت سے چہرے اس دن خوش بھی ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ، آگے جو الفاظ ہیں وہ چہرے جن پر گرد پڑی ہوئی ہوگی، سیاہی ترحقہم قطرہ، سیاہی ان پر چھا رہی ہوگی. یہی ہوں گے جو کافر اور ڈھیٹ لوگ ہیں. بڑا خوبصورت ترجمہ کیا ہے محمود الحسن صاحب نے. تو فرہ یفرو مادہ ہمارا چلا تھا، اس میں آپ نے دیکھا کہ پتہ نہیں کتنی ساری چیزیں ہم نے مزید ساتھ ساتھ ڈسکس کر لیں. تو باب ضربہ کی ایگزامپل بھی ہوگی. اب ایک باب سامیہ سے ایگزامپل کر کے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ مضاف کے ٹاپک کو آج ختم کر دیا جائے. میم سین سین، باب بھی سین. نارمل ماضی مضارع گردان، پہلا کام جو ہمارا ہے
سامیا مسیسا یسمعو یمسسو مسیسا یمسسو. یہ نارمل ہمارے دونوں سیغے بن گئے. اب ہمیں پتہ ہے مضاعف ہم پڑھ رہے ہیں اور ثلاثی مجرد کے باب سمیہ سے پڑھ رہے ہیں. ماضی کی گردان کے پہلے 5 سیغوں میں دونوں سین مرج ہو جائیں گے. پہلے والے سین کو ہم نے ساکن کرنا ہے. اگر پیچھے ساکن ہوتا تو حرکت پیچھے ٹرانسفر کرتے, لیکن ماضی میں پیچھے ساکن نہیں ہوتا, لہٰذا اس کی حرکت کو زبردستی ساکن کر کے ہم ایسے اور پھر ایسے مسا بنا لیں گے. ٹھیک ہو گیا. مسا سے آپ گردان آپ کر سکتے ہیں مسا مسا, مسو, مست, مساتا, مسسنا. باپ ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. مسسنا نہیں ہم کہیں گے کیونکہ سین پہ زیر ہے. مسسنا, پھر مسستا, مسستما, مسستم, مسستی, مسستما, مسستنا, مسستو, مسسنا. گردان اس طرح چلے گی. مضارع میں آئے, ہم نے پہلے سین کو ساکن کرنا ہے اور ہمارے پاس سہولت موجود ہے کہ ہم اس کی حرکت پیچھے دیں گے. میم کو زبر دے دی, پیچھے سین ساکن ہو گیا اور لفظ آپ کے پاس بن گیا یمسو. مسا یمسو, یمسو تمسو تمسو امسو نمسو, یمسانی تمسانی تمسانی تمسانی, یمسونا یمسسنا, تمسونا تمسسنا تمسینا. اب دیکھیں یہ طریقے میں اب شاید آپ اپریشیٹ کریں اس طریقہ کار کو, اور باقی دعائیں نکلتی ہیں اپنے اساتذہ کے لیے جنہوں نے یہ طریقے ہمارے لیے وضع کیے کہ یمسو یمسانے یمسونا, تمسو تمسانے یمسسنا, تمسو تمسانے تمسونا, تمسینا تمسانے تمسسنا, امسو نمسو. یعنی بہت آپ کو توجہ چاہیے گردان کرنے کے لیے, لیکن اس طریقے کار میں الحمدللہ میں لفظ ایک بتانے کی ضرورت ہے. یمسو بتا دیا تو یمسو تمسو تمسو امسو نمسو, یمسانے تمسانے تمسانے تمسانے, یمسونا یمسسنا, تمسونا تمسسنا تمسینا. ٹھیک ہے. مسا یمسو اس کے معنی ہوتے ہیں چھونا, مس کرنا. ٹھیک. اس نے چھوا, اس نے چھوا. فعل پہ بھی آپ غور کیا کریں, فعل ماضی ہے یا مضارع ہے. ٹھیک ہے. ماضی ہے تو اس نے چھوا مسا, اس نے مجھے چھوا, یا چلیں مجھے بعد میں کرتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا مشکل ہے. اس نے اس کو چھوا, یا چلیں اور آسانی کرتا ہوں آپ کے لیے, ترتیب سے چلتے ہیں, ڈائریکٹ میں ضمیر لیا, میرے پیش نظر آپ لوگوں کی آسانی ہے. مسا اس نے چھوا, اب اس کو پہلے ہم ظاہر کرتے ہیں. زید نے چھوا, مسا زیدن. اس نے زید کو چھوا, مسا زیدن. ٹھیک ہے. اب اس نے اس کو چھوا, مسہ. ٹھیک ہے. اچھا اب اس نے اس کو چھوا, مسہ زیدن, زید نے اس کو چھوا. ٹھیک ہے. اچھا اب یعنی مساہو میں فاعل ضمیر کی صورت میں تھا, اب یہاں پر وہ ظاہر ہو گیا. اب میں فاعل چینج کر رہا ہوں صرف.
اب پہلی بات، ہو الٹی پیش تھی نا، ہم ملا کر نہیں پڑھ رہے تھے تو الٹی پیش رہی. اب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے، لہٰذا ملاتے ہوئے الٹی پیش جو ہے سیدھی ہو جائے گی. مسہ الخیر، خیر نے اسے چھوا. اچھا، اب اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اذا ورڈ ایسا ہے جو ماضی پر داخل ہوتا ہے تو پھر اس وقت ماضی کا ترجمہ ہم مضارع میں کرتے ہیں. اذا مسہ الخیر، جب خیر اسے چھوتی ہے، یعنی اب چھونے سے مراد جب خیر اسے پہنچتی ہے. ٹھیک ہے، اور ایک جملہ ساتھ اور کر لیں، اذا مسہ الشر، اور جب شر اسے پہنچتا ہے. کتنے خوبصورت الفاظ ہیں سورۃ المعارج کے کہ ان الانسان خلق ہلوعا، یقیناً انسان کو بے صبرا پیدا کیا گیا. اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے شر پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے تو بے صبرا ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب خیر پہنچتی ہے تو بخیل ہو جاتا ہے. ہاں بات ہوئی تھی کہ اس نے اس کو چھوا، مسہ، اس نے مجھے چھوا، اس نے چھوا. مسہ ہمیں سین کو کھول نہیں رہا اس لیے کہ میں نے ضمیر لکھنی ہے. اس نے چھوا، اس نے چھوا مجھے، مجھے کے لیے کیا ضمیر ہوگی؟ یا متکلم. فعل کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ یا متکلم ویسے نہیں لگے گی، ہمیشہ نون کے ساتھ مل کر آتی ہے. مسنی، ٹھیک ہے، اور یہ بھی لفظ استعمال ہوئے قرآن میں. اچھا، اس نے ہمیں چھوا، اس کی عربی کیا ہوگی؟ مسانا، اس نے ہمیں چھوا. اس نے ہمیں نہیں چھوا. اب دیکھیں، ماضی کی نفی ہوگی تو ما لگے گا، مضارع کی نفی ہوگی تو لا لگے گا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ذہن میں رکھنی ہے. ما مسنا، اس نے ہمیں نہیں چھوا. اب اس کو میں ظاہر کر رہا ہوں. لغوبن، عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے تھکن کے لیے، تھکاوٹ کے لیے. ٹھیک ہے، اور نکرہ استعمال کیا ہے میں نے، تو ترجمہ ہوگا کسی تھکاوٹ نے ہمیں نہیں چھوا، یعنی ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی. اچھا، اب دیکھیں ایک پوائنٹ آپ کے سامنے اور آئے گا. اب اس کو، اسم کو میں مزید نکرہ کرنا چاہتا ہوں. یہ تو ہے نا کوئی تھکاوٹ، میں کہنا چاہتا ہوں کسی قسم کی بھی تھکاوٹ، یعنی تھکاوٹ میں سے کوئی بھی شکل جو ہو سکتی ہے نا، اس کی بات میں کرنا چاہتا ہوں. تو اس لفظ سے پہلے میں من کا استعمال کروں گا. من. اب من کن حروف میں سے؟ حروف جارہ میں سے. حروف جارہ کا کام کیا ہے؟ اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں. جب لغوبن سے پہلے من لگے گا تو کس حالت میں چلا جائے گا؟ حالت جر میں. من لغوبن، ما مسنا من لغوبن، ہمیں کسی قسم کی تھکاوٹ لاحق نہیں ہوئی. ٹھیک، اور پھر یہاں تجوید کا ایک قاعدہ اپلائی ہوگا. نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے، وہ یرملون والا قاعدہ، اس لیے آپ کو لام پر بھی شد لکھی ہوئی ملے گی. پھر آپ تجوید کے اعتبار سے پڑھیں گے ما مسنا من لغوبن، وہ تجوید اپنا ایک ٹاپک ہے علیحدہ سے. ٹھیک، اب یہ الفاظ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں. کہاں کیے ہیں؟ سورہ قاف میں استعمال کیے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، یقیناً ہم نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. وَمَا بَيْنَهُمَا، صرف آسمان اور زمین کو نہیں،
اور جو بینہما ان دونوں کے درمیان میں ہے. فی ستۃ ایام 6 دنوں میں ہم نے پیدا کیا. وما مسنا من لغوب اور ہمیں کوئی بھی تھکان لاحق نہیں ہوئی. تو وہ جو عقیدہ ہے نان مسلمس کا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور پھر اللہ تعالیٰ تھک گئے معاذ اللہ, تو 7ویں دن انہوں نے آرام کیا, عقیدہ غلط کر دیا ان کا قرآن مجید نے. سورہ یوسف میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے وہ آیت, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ مزہ آتا ہے جب ہم آیات میں ان قواعد کو لے کر آتے ہیں, ورنہ قواعد تو کہیں بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی پہنچے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس. بڑے خوبصورت الفاظ ہیں وہاں پر, تنگ ہو کر بری طرح. فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر. مسنا یہ الفاظ وہی ہیں, اس نے ہمیں چھوا, مسنا واہلنا. آپ دیکھیں یہاں ایک چیز اور آپ کے سامنے آئے گی, نا مفعول اور یہ اہلنا کی رابی حالت کیا ہے؟ حالت نصب ہے نا, تو اس کا مطلب یہ بھی مفعول ہے. ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو اس نے چھوا. کس نے؟ اس کا آ گیا الضر, وہی تکلیف ضرر پڑا تھا نا ہم نے, ٹھیک ہے. بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. فلما دخلوا علیہ قالوا, دخلوا علیہ یہ بھی آپ کر سکتے ہیں, فلما دخلوا علیہ, پس جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے یعنی حاضر ہوئے ان کے سامنے, قالوا کہنے لگے یا ایھا العزیز اے عزیز, مسنا واہلنا الضر ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تنگی نے چھو لیا. فاوف لنا الکیل, ٹھیک ہے, وتصدق علینا. اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے ان کا دل پھر وہ ایک دم سے نرم ہوا تھا. پھر انہوں نے کہا حل علمتم کیا تم جانتے ہو, ما فعلتم بیوسف واخیہ, ما فعلتم جو تم نے کیا یوسف کے ساتھ, بیوسف واخیہ, اذ انتم جاہلون جب تم جاہل تھے. قالوا تو بولے انک لانت یوسف کیا تم ہی یوسف ہو. قال انا یوسف وہذا اخی, تو پھر اس پہ یوسف علیہ السلام بولے کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے, اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا. تو بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. اور یہ دیکھیے یہ سارا سمپل چیزیں ہیں, اگر آپ کو نہیں ترجمہ آتا تو سورہ یوسف آپ کتنی دفعہ پڑھیں, قرآن نے اس کو بہترین بیان کرنا جو ہے وہ بیان کا ہے. اور وہاں دیکھیں الفاظ شروع میں آپ کو ملیں گے, نحنو نقصو, قاف صاد صاد, قاف صاد صاد, وہاں بھی مضاف, باب نصرہ, قصہ یا قصو قصہ بیان کرنا. نقصو ہم قصہ بیان کرتے ہیں, اور جس کے سامنے قصہ بیان کیا جائے وہ اللہ کے ساتھ آتا ہے. نقصو علیکا ہم تمہیں سناتے ہیں, اور پھر اس کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کیا, نحنو نقصو علیکا احسن القصص. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بہترین قصہ جو ہے وہ سناتے ہیں. یعنی ایک سورہ یوسف آپ نے مختلف جگہوں پہ مختلف مسجدوں میں سٹوری سنی ہوگی, قرآن مجید سورہ یوسف کو کس طریقے سے بیان کرتا ہے. یہ آپ کو مزہ آئے گا جب آپ عربی پڑھنے کے بعد اس کو پڑھیں گے, اور کبھی آپ استاد محترم سے اس سورہ یوسف کو سنیں تو واقعی اس کا لطف اور ہی دوبالا ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارا مضاف تھا. مضاف وہ غیر صحیح فعل ہے جس کے حروف مادہ میں کوئی حرف 2 مرتبہ آ جائے, اور سچویشن عین اور لام کلمہ کی, دوسرا والا حرف حرکت والا ہے تو ان دونوں حروف کو مرج کر دیا جاتا ہے, اور مرج کرنے کے لیے اس کو ساکن کرنا ہوتا ہے. اس کو ساکن کرنے کے 2 طریقے ہیں, پچھلے والا ساکن ہے تو حرکت پیچھے دے دیں, اگر پچھلے والا ساکن نہیں ہے تو زبردستی ساکن کر دیں, ان دونوں کو مرج کر دیں, اور ماضی کے پہلے 5 صیغوں میں مرج ہوگا, مضارع کی پوری گردان میں مرج ہوگا سوائے 2 صیغوں کے. ثلاثی مجرد کے 3 ابواب سے استعمال ہوتا ہے,
باب نصرہ سے کثرت سے استعمال ہوتا ہے، باب ضربہ اور باب سمیہ سے بھی کبھی کبھی ایگزامپلز آ جاتی ہیں. تو یہ تھا ہمارا مضاف. انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم کسی فعل کے حروف مادہ میں حرف علت آ جائے. تو یہ ٹاپکس بہت اہم ہیں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا شاید یہ آپ سمجھیں کہ یہ ایکسٹرا ایک برڈن ہے. نو، میرا خیال ہے کہ یہ قرآن مجید سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہیں. یہ ساری ایگزامپلز میں نے آپ کو کوئی عربک کی ایگزامپلز نہیں دی، یا میں نے آپ کے سامنے قرآن کی بات کی ہے یا حدیث کی بات رکھی ہے. تو دلچسپ اسے بنائیں، اپنی دلچسپی شو کریں، سیکھنے کی کوشش کریں، اللہ سے مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.